السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن و سکون والا بنا اور مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اے میرے رب، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 اور 36 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے سورت کا نام ابراہیم پڑا ہے۔ سامعین کرام، اب تک آپ نے دیکھا ہوگا اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی طرف اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے۔ توحید کے دلائل، بالکل واضح ترین دلائل اللہ نے پیش فرمائے۔ شرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ تردید فرمائی اب تک۔ اور یاد رکھیے، جہاں پر توحید کا ذکر ہو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر اگر امام الموحدین کہلانے کا سب سے زیادہ کسی کو حق ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور خاص طور سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے کا حکم اسی قرآن کریم میں کئی مقام پر دیا۔ اللہ نے جس جگہ پر اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے ملت کی، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، یعنی کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، پھر بھی انہوں نے توحید کے عالم کو بلند کیا، سب کے سامنے شرک کی بھرپور تردید فرمائی، اپنے زبان سے بھی اور اپنے جسم و جان سے بھی۔ محترم سامعین کرام، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو چکے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ سامعین کرام، یہاں پر اب ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا کہاں مانگ رہے ہیں؟ وہ شہر جس کو انہوں نے خود بسایا، یہ جو مکہ ہے، مکہ کو بسانے والے، مکہ کو بنانے والے، مکہ کو آباد کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جب کوئی نہیں تھا مکہ میں، ایک بے آب و گیاہ وادی تھی، کہیں پر کچھ نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو وہاں پر جا کر کے بسایا، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی نشاندہی کے بعد جو کعبۃ اللہ کی جگہ ہے اس کو، اس کعبہ کو، اس دنیا کے پہلے اللہ کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر سے تعمیر فرمایا۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن و امان والا بنا۔ سامعین کرام، یہ دعا کس نے کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو یعنی مکہ کو امن و امان والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ نے فرمایا کہ
اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو امن و امان والا بنایا، وہاں پر کسی کو مارا نہیں جا سکتا ہے، وہاں پر اگر دشمن بھی ہوگا دشمن کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی ہے، وہاں پر پودوں کو بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے، پیڑوں کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایکسیپشن ہے جس کو انشاءاللہ اس کے مقام پر آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مکہ کو کیا کیا؟ امن و امان والا بنا دیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ، یعنی البلد کو معرفہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد، مکہ میں لوگوں کو یہ بسانے کے بعد، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس دعا کو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور میرے آل و اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، مجھ کو اور میرے آل و اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یہاں پر دو بات سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ کسی بھی آدمی کو چاہیے جو مسلمان ہے، توحید پرست ہے، وہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے، اور اپنے آل و اولاد کے لیے بھی دعا کرے۔ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی مقام پر امن و امان چاہیے تو وہاں پر توحید کا ہونا ضروری ہے۔ شرک و کفر اس روئے زمین پر سب سے بڑا فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں کئی مقام پہ بیان فرمایا۔ جہاں پہ شرک ہوگا، جہاں پہ کفر ہوگا، جہاں پر بدعت و خرافات ہوگا، اس جگہ پر امن و امان کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر ہے، حالانکہ اور بھی فیکٹرز ہیں، اور بھی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر بہت زیادہ شرک ہے، بہت زیادہ کفر ہے، بہت زیادہ بدعت و خرافات ہے۔ جو اسلام نہیں ہے، جو دین نہیں ہے، اس کو دین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں سب سے پیش مسلمان ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو امن و امان والا بنا، اور سیکنڈ نمبر میں کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میرے آل و اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرک ہے، جو کفر ہے، وہ کبھی بھی امن و امان کو اس مقام پر آنے نہیں دے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جو شرک ہے، یہ جو کفر ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، فتنہ و فساد میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اور آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے رب، یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حالانکہ بت اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی عبادت کی جائے وہ بت ہے۔ اگر قبر کی عبادت کریں تو قبر بھی بت ہے، یاد رکھیے گا، چاہے وہ کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور بالکل کلیئر ہے، اور ہمارے اکابرین کا حکم ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو سائڈ میں ڈالیں گے اور اکابرین کے حکم کو مانیں گے۔ یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے گا، یہ کوئی عالم کہنے والے نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں۔ یہ محمد عربی ابھی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں، تعداد نہیں ہے، سواد اعظم کہتے ہیں اپنے آپ کو، بہت زیادہ تعداد ہے ان کی، پورے بھارت میں بھرے ہوئے ہیں، پورے دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابرین، قرآن کی بات ایک طرف ہے اور حدیث کی بات ایک طرف ہے، ہمارے اکابرین، یہ چیز جس جگہ آئی وہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کے سامنے جھکنا، پیڑوں کے سامنے جھکنا، درختوں کے سامنے جھکنا، صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ سب چیزیں بھی ہیں، یاد رکھیے۔ تو شرک کے لیے جو بت کا جو لفظ ہے یہاں پر، بت تو جانتا نہیں ہے، اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو بت ہیں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک میں پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لہذا انسان کو کیا چاہیے؟ کفر و شرک سے بچنا چاہیے۔ کفر و شرک میں پڑھ کر کے لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے ہیں،
اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ کفر و شرک سے بچنا چاہیے. اگر آدمی کے اندر کفر و شرک ہے تو تہامہ پہاڑ کے برابر بھی عمل ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. پوری دنیا بھر کر کے بھی عمل ہوگا تب بھی قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہٰذا میرے اہل و اولاد میں سے جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے، جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے وہ مجھ میں سے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوگا اصل میں وہی ملت ابراہیم کی چلنے والا. ابھی یہاں پر اصل ان باتوں کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ شرک و کفر کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اللہ نے یہاں پر انکار کیا کہ نہیں، ابراہیم نے تو کہہ دیا ہے کہ جو میری پیروی کرنے والا ہوگا وہی مجھ میں سے ہوگا، جو میری پیروی کرنے والا ہوگا وہی مجھ میں سے ہوگا. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کے امتی ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اگر ہم نبی کے نقش قدم پر حقیقی طور پر چلنے والے ہوں گے تبھی نبی کے پیروکار ہوں گے. امتی تو ہو جائیں گے لیکن نبی کے پیروکار ہونے کے لیے نبی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. نبی نے جن جن چیزوں کو حکم دیا ہے اس کو کرنا ضروری ہے، جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی ضروری ہے، تبھی جا کر کے نبی کا متبع ہوگا. وہ ورنہ نبی کا متبع ہر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہر کوئی کہتا پھرتا ہے کہ ہم سنت پر چلنے والے، سنت پر عمل کرنے والے، سنت کی پیروی کرنے والے، لیکن جب دیکھیں گے تو لوگ اپنے اپنے خیالات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اپنے اپنے خیالات کی پیروی کرنے والے نبی کے پیروی کرنے والے نہیں ہو سکتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے رب کے سامنے یہ گزارش رکھ دی کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور رحیم، تو بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو ابراہیم نے فرمایا بالکل ویسے ہی ہے جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن رب کے سامنے کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو آپ عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بے شک آپ غالب ہیں اور حکمت والے. تو جو انہوں نے کہا تھا بالکل وہی چیز ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا میں اپنے رب کے سامنے کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے نافرمانوں کے تمام معاملات کو کس کے ذمہ لگا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ لگا دیا. تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو عذاب دے، کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں. محترم سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے بہت پریشان رہا کرتے تھے. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، 202 نمبر کی حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے فرماتے، اے اللہ میری امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ، اے اللہ میری امت کے لوگ. دعا فرماتے روتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ رو رہے تھے، اپنی دعا فرما رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور نبی سے پوچھو، ہمارے حبیب سے، کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں. حالانکہ ان کا رب جان رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جاؤ پوچھو. جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں دعا کر رہے ہیں. تو جو دعا میں بات تھی کہ میری امت کے معاملے میں بہت پریشان ہوں، یہ بات جبرائیل کو بتلایا. تو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تم کو نراش نہیں کریں گے، تمہاری امت کے بارے میں ہم تم کو ناراض نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں فرمائے گا. محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.